ہم آپس کے رشتوں میں بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ایک انسانی کمزوری ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن ہماری کمزوریوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ قرآن ہمیں نسخہ بتاتا ہے کہ فیاضی کا معاملہ کرو، اور قرآن نے ہمیں ایک بڑا اچھا اصول سکھا دیا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کو اچھائی کے ساتھ بدلو، تو تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مسلم صاحب، انڈیا میں جماعت کے ساتھی ہیں، ایک رسالہ جو جماعت کا نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ ان کے والد کا جب انتقال ہوا اور وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو ان کے ایک اور بڑے بھائی بھی تھے جو کہیں دور کسی شہر میں رہتے تھے۔ والد صاحب نے 2 مکان چھوڑے، ایک چھوٹا مکان اور ایک بڑا مکان۔ یہ جو مسلم صاحب ہیں ان کے زیادہ بچے ہیں، یہ غریب بھی ہیں، اور جو بڑے بھائی ہیں ان کے بچے بھی کم ہیں اور وہ معاشی اعتبار سے بھی زیادہ اسٹیبل ہیں۔ اب جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو مسلم صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا، اور انہیں یہ علم نہیں تھا کہ بڑے بھائی نے بھی کوئی خط لکھ کر ان کو بھیج دیا ہے جو ابھی راستے میں ہے، انہیں ملا نہیں ہے۔ مسلم صاحب نے انہیں خط لکھا کہ بھائی جان، ابو نے 2 مکان چھوڑے ہیں جائیداد میں، ایک بڑا مکان ہے اور ایک چھوٹا مکان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو آپ بڑا مکان رکھیے اور میرا گزارا چھوٹے مکان میں آرام سے ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کو جب یہ خط ملا، اس سے پہلے وہ مسلم صاحب کو خط روانہ کر چکے تھے۔ مسلم صاحب کو خط ملتا ہے بڑے بھائی کا، اور بڑے بھائی انہیں لکھتے ہیں کہ مسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں اور تمہاری ضرورتیں بھی زیادہ ہیں اور معاشی اعتبار سے بھی تم تھوڑے سے تنگی میں ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ والد صاحب کا بڑا مکان تم رکھو اور چھوٹا مکان میں لے لیتا ہوں۔ دیکھیں، اسے قرآن کہتا ہے فیاضی، کہ ہم آپس کے رشتوں میں بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ تعلقات میں، ارے بھائی انہوں نے مجھ سے اس طرح بات کیوں کی، ارے بھائی میں گیا تھا تو وہ کھڑے ہو کر مجھ سے کیوں نہیں ملے، ارے بھائی میں گیا تھا تو میرے سامنے تو انہیں بہت اچھا کپ چائے کے لیے پیش کرنا چاہیے تھا، جب میں ان سے ملا تھا تو وہ میری طرف توجہ کم کر رہے تھے، دوسرے آدمی کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، جب مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی اور میں نے ان سے کہا تو انہوں نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ تو قرآن انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا دل تنگی کی طرف زیادہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، یہ ایک انسانی کمزوری ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن ہماری کمزوریوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ بس یہی ہمارا امتحان ہے کہ انسان آپس کے رشتوں میں، تعلقات میں، معاملات میں تنگی کی طرف زیادہ جلدی رخ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں نسخہ بتاتا ہے کہ فیاضی کا معاملہ کرو۔ میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور رشتہ 25-30 سال سے چل رہا ہے، آل آف سڈن آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہوئی اور ایک دوسرے سے تنگی کا معاملہ پیش آنا شروع ہوا، گنجائش ایک دوسرے کو دینا کم کر دی، اسپیس ایک دوسرے کو پرووائڈ کرنا کم کر دی، تو قرآن انہی معاملات میں ہمیں یہ نسخہ دیتا ہے کہ فیاضی کا معاملہ کرو، دل کھولو، دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ گنجائش اور اسپیس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرو۔